وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 41 حصہ اول، درس نمبر 470. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ موجود ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. اور جو چوری کرے، مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ ان کے فعلوں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے، اور خدا زبردست اور صاحب حکمت ہے. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو خدا اس کو معاف کر دے گا. کچھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں خدا ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 41. لفظی ترجمہ: یا ایھا الرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑے تیزگامی دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان میں وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یعنی دل سے ایمان نہیں لائے. ومن الذین ہادوا، یا وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ سماعون للکذب، جھوٹ کے لیے بہت کان لگاتے ہیں، جھوٹ بہت سننے والے ہیں. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اور جو لوگ آپ کے پاس نہیں ہیں
آپ کے پاس نہیں آتے ان کے لیے بھی یہ آپ کے پاس آ کے کان لگاتے ہیں۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مان لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور یہ اگر یعنی ایسا فیصلہ نہ دیا جائے تو پھر تم نہ مانو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، اس کو یعنی اللہ کی گرفت سے آپ نہیں بچا سکتے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، جسے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کر لے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ سماعون للکذب، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو، اکالون للسحت، اور حرام کھانے والے ہیں بہت۔ فإن جاؤک، اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فاحکم بینہم، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، یا اعرض عنہم، یا ان سے انکار کر دیں فیصلہ کرنے سے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کر لیں گے یعنی انکار کر دیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ بھی کریں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے۔ ثم یتولون من بعد ذالک، اس کے بعد جو ہے وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ سامعین اکرام، بظاہر واقعات کی کڑیاں ملتی ہیں مدینے سے، یعنی اس وقت کے شان نزول کے مطابق ایک واقعہ ہوا، اس کے متعلق یہ واقعات آ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، قرآن رہتی دنیا تک کے لیے، اور قرآن ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے زبانی کلمہ پڑھنے والوں کا یا یعنی یہودیوں کی جو اس میں وہ آ رہی ہے، تفصیل آ رہی ہے، تو اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے تو ہمیں کہہ دیا تھا کہ تم گزشتہ قوموں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان صفات کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو یہ آیات کا میں نے ترجمہ کیا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو آیت نمبر 41 جو پہلا حصہ ہے، کہ آپ کو رنجیدہ نہ کر دیں جو لوگ اللہ کی ناشکری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ تو آج کل بہت کثیر تعداد میں ہیں۔ ہم لوگ یعنی مسلمان آج کل کے زبانی طور پہ یعنی کلمہ ایمان پڑھتے ہیں، حقیقت میں ہمارا یقین جو ہے وہ دنیا پر ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین۔ آپ کا اللہ پر یقین ہے تو الگ بات ہے، آپ کا دنیا پہ یقین ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔
اور دیکھیں اس بات کو زیادہ پیچیدہ میں بھی نہیں بنا رہا، آپ بھی اس کو پیچیدہ نہ سمجھیں، بالکل کھری اور سلجھی ہوئی بات ہے۔ آپ کا یقین، آپ کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں من حیث القوم، مطلب مسلمان قوم، اس وقت ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے، دنیا پر ہے، ہم سب لوگ ظاہر کے لیے جیتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، حب الدنیا و مخافت الموت۔ اس وقت کے یہودی وہ بھی دنیا کی محبت میں گرفتار تھے۔ دیکھیں سیدھے راستے سے انسان ہٹ جاتا ہے جب کہ اس کا ایمان نہیں ہوتا، اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی ایک سادی سی بات میں کہہ رہا ہوں، سیدھا راستہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ ٹیڑھے راستوں پر چلیں گے۔ اللہ کو ہم من حیث القوم، فرد کے طور پہ اور قوم کے حساب سے بھی کتنے ہیں بتائیے؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو یہ کوئی 20 یعنی بہت سارے جو ہیں وہ تو ہیں ہی نہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھتے۔ جو میں تو کلمہ گو کی بات کر رہا ہوں، میں تو اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں اور ہم ایک دوسرے سے کفر میں بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا کی دوڑ ہے، یسارعون فی الکفر۔ دیکھیں آیات کو میں آپ سے کہہ چکا ہوں، گزارش کر چکا ہوں کہ آیات قرآن کو آپ اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہ جو پہلا حصہ ہے آیت کا، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ دلوں میں ایمان نہیں ہے، دل ایمان سے خالی ہیں، اور یہ 100% آج ہمارے اوپر منطبق ہے۔ یسارعون فی الکفر کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے لیے ایک دوسرے سے ہم بازی لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تو آپ کے سامنے بھی ہو رہا ہے، میرے سامنے بھی ہو رہا ہے۔ ہم یعنی دیکھیں، میں تو اپنی ظاہر ہے کہ میں آپ لوگوں میں سے ہوں اور اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں۔ ہم لوگوں نے ایک ظاہر کی دوڑ لگائی بھی ہے، اور ظاہر کی دوڑ جو ہے یہ باطل کی طرف دوڑ ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب یہ اگر ہم اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں تو ہم تو 100% اس میں آتے ہیں، ناشکری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے سارے گھروں کا ماحول دیکھ لیں، میاں ہیں بیوی ہیں، میاں بیوی شیر و شکر ہو کے رہتے ہی نہیں ہیں، خواہ مخواہ اختلافات اور یہ اور وہ۔ بیوی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، شوہر کہتا ہے میں ہوں تو میں ہوں، لیکن چلیں چھوڑ دیں میاں بیوی کو۔ آپ عام طور پہ دیکھیں ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، انکار کی طرف ہے۔ اگر آپ کا رخ جو ہے، میں دیکھیں آسانی پیدا کر رہا ہوں بیان میں، اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا تو آپ نے انکار کر دیا اللہ کے مقصد پیدائش سے۔ بس اللہ پر ایمان کر تو مطلب یہ ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اور لا معبود الا اللہ۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، تقوی، یہ آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو۔ آپ میں تقوی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، آپ اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اللہ اللہ، سمجھیں اس بات کو۔ یسارعون فی الکفر، یہ 100% جو ہے ہم پر فٹ آتی ہے۔ شان نزول میں جو ہوا سو ہوا، کیا آج بھی ویسے ہی ہے؟ تو بس یہی شان نزول ہے، آج شان نزول ہے، آج قرآن نازل ہو رہا ہے۔ رسول کیا ہماری حالت سے واقف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ اچھے اعمال، مجھے امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، برے عمل کو دیکھ کے میں رنجیدہ ہوتا ہوں اور اچھے اعمال کو دیکھ کے میں خوش ہوتا ہوں۔
پیش اللہ تعالیٰ تو پھر، اور ان کا تو سلسلہ رسالت موجود ہے، تا قیامت ان کا دور رسالت ہے. تو آپ کیا بھجوا رہے ہیں اپنے لیے ان کے دربار میں پیشی کے لیے؟ آپ کے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ یہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے جو آپ بھجوا رہے ہیں اپنے لیے. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. یہ ایک جملہ جو ہے اس پہ آپ غور کریں، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. زبانی طور پہ کلمہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، دل ہمارے یقین سے خالی ہیں، دنیا پر یقین ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہ ایک بہت پیچیدہ سی صورتحال ہے کہ جہاں بھی کفر کا لفظ آتا ہے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. پتہ نہیں کیا ہے، حساب کتاب ہے. اور قرآن بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ تو ابو بکر کے لیے ہے، یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، یہ مشرک مخاطب ہیں، یہ کافر مخاطب ہیں، یہ منافقین کا تذکرہ ہے. آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اگر ایسی بات ہے پھر آپ کہاں چلے گئے؟ چلیں آپ کس کیٹیگری میں اپنے آپ کو ڈال لیں، مجھے آپ بتائیں. کیا آپ مومن ہیں؟ یقیناً نہیں ہے. کیوں؟ کہ آج آپ مغلوب ہیں. میں واقعاتی شہادت پیش کر رہا ہوں، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ تو مغلوب ہے، وہ تو کفر کی تاریکیوں میں ہے. یہ جو ہماری سوچیں ہیں نا، یہ ساری کافرانہ سوچ ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. ہماری تو زندگی بس یہی ہے. ہماری سوچ کیا یہ نہیں ہے؟ چلیں آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہو. ہمارے دل تو ایمان کے چراغ ہیں، ایمان کی شمع ہے. ہمارے دل تو ہدایت کے چراغ ہیں. کہیں آپ نہیں کہہ سکتے. کہیں گے تو آپ پھر وہ خاص بندوں میں شامل ہوں گے جو اللہ کے شکر گزار بندے. ہو سکتا ہے کوئی ہو، لیکن عام طور پہ تو نہیں ہے. اکثریت معاشرے کی جاہل ہے، غافل ہے، اندھیرے میں ہے. اللہ پر اس کا ایمان اور یقین نہیں ہے. اس کا یقین اور ایمان دنیا پر ہے. دنیا 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 دنیا، ختم بات. سوچنا چاہیے. اور یہ بڑی یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ اس آیت کے مصداق ہم ہیں. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. اے رسول آپ کو رنجیدہ نہ کر دے کہ جو لوگ کفر میں آگے بڑھتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، دلوں میں ان کے ایمان نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. پھر اس کی جو آگے اللہ تعالیٰ نے شان نزول کے حساب سے وہاں کے معاشرے میں ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ لوگ آتے تھے، زبانی دعوے ایمان کرنے والے. وہاں سے نیت ان کی حضور کی صحبت سے فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا. جھوٹ کے یہ پرستار تھے، سماعون للکذب. جھوٹ پر ان کا یقین تھا، جھوٹ سنتے تھے اور جھوٹ گھڑتے تھے. سماعون مبالغے کا صیغہ ہے، بہت سننے والے جھوٹ. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک ویحرفون الکلم من بعد مواضعہ. بات کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے تھے، معنی بدل دیتے تھے. خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدلتے تھے. آج دیکھ لیں جو بھی آپ کے فرقہ واریت ہے،
ہر فرقے کے پاس اپنے فرقے کی دلیل میں قرآن اور حدیث ہے، یہاں تک کہ وہ زندیق جو مرتد ہو گئے ہیں قادیانی، وہ بھی قرآن سے اپنی نبوت، قرآن و حدیث سے اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ قرآن کے معنی کو، خاتم النبیین کا معنی ہی انہوں نے کچھ اور کر دیا ہے۔ اور یہ دیکھیں ایسی یہ تو میں نے ویسی تذکرہ کر دیا، یہ تو ہمارا تو یقین ہے نہیں قرآن پہ۔ دراصل دیکھیں ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت، جو تین بنیادی ایمان کے اجزاء ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہمارے، یعنی ہم اس میں کسی کسوٹی پر پوری نہیں کرتے۔ نہ اللہ کی توحید پر ایمان ہے، نہ رسول کی رسالت پر ایمان ہے، نہ عقیدہ آخرت کے ہم قائل ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا ہے۔ دیکھیں زیادہ پریشان نہ ہوں، یہ بات بالکل میں صاف کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ایک بات میری بات سنیں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بس ہماری وہ کافرانہ سوچ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا ہے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ کیا ہم ایسا نہیں سوچ رہے کہ بھئی یہی دنیا ہے، یہی کامیابی کی جگہ ہے۔ آپ اپنی اولاد کو، یعنی دیکھیں آپ کے نظریات کا علم تو آپ کے یعنی آپ کے جو یقین ہے اس کا یقین آپ کے، یعنی اس کی شہادت آپ کے اعمال دیتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا اولاد کے ظاہر کے بارے میں آپ کی سوچ ہے کہ اولاد کے باطن کے بارے میں سوچ ہے؟ یقیناً عام طور پہ ظاہر کے اور اولاد کے ظاہر کے بارے میں ہم فکر مند ہوتے ہیں، اور ایسی جہالت ہے، ایسی غفلت ہے کہ یہ یعنی وہ سارا نظام، ساری عمارت گر چکی ہے اسلام کی۔ آپ بس نام کے مسلمان ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، نام ہے بس۔ اور یہ بات تو میرے آقا نے فرمائی تھی کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ چلیں اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں تلاوت کر لو، چوم لو اسے، آنکھوں سے لگا لو، 2 مرتبہ چومو، خوبصورت غلاف بنا لو اور غلافوں میں رکھ دو اس کو۔ آج یعنی بے شک یعنی آپ دیکھ لینا جو سٹڈیز ہوتی ہیں کہ آج کل سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کی ہے۔ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، الفاظ، اس کی روح کو تو کوئی نہیں جاننے کی کوشش کرتا۔ روح کو چھوڑیں، قرآن فہمی کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں، قرآن فہمی کی بس ظاہر تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اسلام کو کیا سمجھ لیا ہے۔ آج اسلام تو ایک طرز زندگی ہے جو آپ کو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کا زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، وے آف لائف ہے۔ لیکن کیا آپ کا جو زندگی ہے وہ اسلام کے مطابق ہے؟ نو، نہیں، نہ ہے، نہ آپ بنانا چاہتے ہیں۔ تو پھر تو تاریکی ہیں ساری۔ اور یہ بات جو ہے قرآن میں لکھی بھی ہے، ہماری مثال جو ہے قرآن میں لکھی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو حاملین تورات بنایا گیا پھر انہوں نے وہ حق نہ ادا کیا، جن کو ذمہ دار بنایا گیا کتاب کا اور انہوں نے وہ ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا، ان کی مثال
اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابوں کا انبار لدا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ساری مطلب قرآن و حدیث کی ہماری نظر میں کیا اہمیت ہے، اور ہمارے جو ممبر پہ بعض بیٹھے ہوئے علماء ہیں یا بیٹھنے والے یا اپنے آپ کو جو بہت سمجھدار کہتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو سنیں نا، غیر ضروری بحث و مباحثے میں آپ لوگ الجھ گئے، غیر ضروری۔ نماز میں رفع یدین ہے نہیں ہے، سینے پہ ہاتھ باندھے یا زیر ناف باندھے، اور اسی پر جھگڑے ہیں۔ میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں جاتا، قصے، کہانیاں، غیر ضروری بحثیں، یہ وہ ادھر ادھر، اللہ کی طرف دعوت ہے ہی نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات قرار دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ کی طرف دعوت نہیں ہے۔ قصے کہانیاں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے پائے کے مقررین ہیں، اسلامی دانشور ہیں، علامہ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن آپ ان کی باتوں کو تو دیکھیں، آپ کو کس طرف بلا رہے ہیں، آپ کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ آپ کو قرآن نہیں پیش کر رہے وہ، یا اس کی روح نہیں پیش کر رہے۔ اگر کوئی حدیث پیش کرتا بھی ہے تو آپ دیکھ لیں، بعض لوگ ایسے، اب میں نام نہیں لیتا، لیکن حدیث کا نام لینے والے لوگ ہیں، تو وہ بعض اس میں کیا بحث کرتے ہیں تراویحوں پہ اور نان ایشوز کو، تراویحیں کتنے رکعت کی ہیں، طلاق ثلاثہ پہ بحث ہوتی ہے، اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ میں زیادہ اصل میں میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میں اختلافی بات کروں یا کسی کو نشانہ بناؤں اپنی گفتگو میں، لیکن میرا نشانہ یہ مسلمان قوم ضرور ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے۔ تو بہرحال ذرا سوچنا ہوگا۔ یحرفون الکلم من بعد مواضع، یہ بھی ہم میں موجود ہے، کلمے کے مطلب کو بدل لیتے ہیں۔ بہت زیادہ تفاوت ہے ہماری سوچ میں، جہاں تک میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نہ عالم ہوں، نہ علامہ، نہ مفتی، نہ مولوی، نہ کوئی چیز بھی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہاں ادنا طالب علم ضرور ہوں، طالب علم۔ تو میری سوچ میں، یعنی میرے جہاں تک مطالعہ ہے کہ ہماری سوچ اور قرآن کی سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہماری سوچ، جو قرآن ہمیں سوچ دیتا ہے نا، وہ سوچ ہماری ہے ہی نہیں۔ مختصر بات یہ ہے۔ تو بہرحال بات چیت ابھی جاری ہے اور ابھی جاری رہے گی، وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا اور اگر نہ ملے تو اس سے اعتراض کرنا، اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم